نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت آج سورہ تکویر جس سورت کی تفسیر ہوگی اس کا نام ہے سورہ تکویر۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور اس کے اندر 29 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے اس کا مختصر خلاصہ میں بیان کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس سورت کے اندر ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے۔ قیامت میں کیا کیا واقعات ہوں گے بعینہ اس منظر کا نقشہ اس سورت کے اندر، اس سورت کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کھینچا ہے۔ میں نے بتلایا تھا کہ قیامت میں 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا، سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہو کر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ تو کچھ واقعات تو نفخہ اولا یعنی جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا جب پیش آئیں گے، اور کچھ واقعات جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا جب پیش آئیں گے۔ تو اس صورت کے اندر جب دونوں مرتبہ سور پھونکا جائے گا، دونوں واقعات کو اس نے بیان کیا ہے اس صورت کے اندر۔ دوسرا اس بات کا خیال رکھیں کہ ان واقعات کو، اس قیامت کے منظر کو قرآن کریم نے بیان کیا، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو ہمیں اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے، حق ہی ہے، اس کے حقیقت کا ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ حق ہے، ہمیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حق نہیں ہے۔ دوسری بات پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں 2 قسمیں کھائی ہیں، اور 2 قسمیں کھا کر قرآن کریم کی حقانیت کو بتلایا ہے کہ یہ قرآن کریم، کفار جو کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم محمد کا گھڑا ہوا ہے، اپنی طرف سے گھڑ کر یہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر بتلایا ہے کہ ان کا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ معزز رسول کا یہ قول ہے۔ اور 2 قسمیں کھائی ہیں، ان میں سے ایک قسم کھائی ہے آسمان پر 5 ستارے ایسے ہیں جو حرکت کرتے ہیں، یعنی اپنی جگہ سے ہٹتے ہیں اور آگے کو چلتے ہیں، پھر آگے کو جا کر پھر واپس پیچھے کی طرف آ جاتے ہیں، اور پیچھے ہٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ جا کر چھپ جاتے ہیں۔ تو ان 5 ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، یہ حرکت کرتے ہیں آسمان پر۔ عام ستارے جو ہیں وہ ایک جگہ رکے رہتے ہیں، لیکن یہ 5 ستارے ایسے ہیں جو پہلے آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد پھر پیچھے ہٹتے ہیں، اور پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنی جگہ جا کر کیا ہے، چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ قدرت کاملہ کی نشانی ہے، ستارے جو ہیں حرکت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اس کی قسم کھائی ہے، اس سے کیا ثابت، قسم کھا کر کیا ثابت کرنا چاہا یہ تفصیل آگے آئے گی۔ دوسری قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کی۔ دن اور رات بھی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے رات لایا، پھر اس کے بعد دن آتا ہے، رات آتی ہے، پھر رات کے بعد دن آتا ہے۔ اگر رات ہی رات رہتی تو انسان سوتا سوتا تھک جاتا، اور اگر دن ہی دن رہتا تو انسان کام کرتا کرتا تھک جاتا۔ تو پہلے رات آتی ہے، رات کے بعد کیا آتا ہے، پھر دن آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کی قسم کھائی ہے۔ اس کی قسم کھا کر بھی کیا ثابت کرنا چاہا ہے وہ بھی آگے آئے گا۔ اس کے بعد پھر آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 2 واسطوں سے ہم تک یہ قرآن کریم پہنچا ہے، 2 واسطے، ایک واسطہ ہے اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا،
اور دوسرا واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان دو واسطوں سے قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو واسطوں کے معتبر ہونے کو، اعتباریت کو بتلایا ہے کہ یہ دونوں واسطے کیا ہیں؟ معتبر ہیں، ایسے ہی نہیں ہیں، بلکہ جبرائیل علیہ السلام بھی ایک معتبر فرشتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی کیا ہے؟ ایک معتبر ذات ہے۔ تو کچھ صفات جبرائیل علیہ السلام کی بیان کی ہیں اور کچھ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے۔ اس کے بعد جب قرآن کی حقانیت کو بتلا دیا تو پھر آخر میں لوگوں کو مخاطب کر کے بتلایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کو تمہیں لازم پکڑنا چاہیے، قرآن کے جو احکام ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ مختصر تعارف تھا اس صورت کا، باقی تفصیل اسی صورت میں آئے گی۔ سب سے پہلی آیت ہے اذا الشمس کورت۔ میں نے بتلایا کہ اس صورت کے اندر 12 آیاتوں میں یعنی 12 واقعات بتلائے گئے ہیں۔ 6 واقعے اس وقت پیش آئیں گے جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور 6 واقعے اس وقت پیش آئیں گے جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ تو شروع کے جو 6 واقعات ہیں وہ کب پیش آئیں گے؟ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ تو پہلی آیت ہے اذا الشمس، غور سے سنیں اور محسوس کریں کہ قیامت کا منظر ہمارے سامنے ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت کیا ہے؟ سورج بے نور ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ سورج کی جو کرنیں ہیں ابھی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں جس سے روشنی ہوتی ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی اور سورج کیا ہو جائے گا؟ بے نور ہو جائے گا۔ ایک تفسیر تو مفسرین نے اس کی یہ کی ہے۔ دوسرا اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ سورج پھینک دیا جائے گا۔ جب سورج پھینک دیا جائے گا تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ سورج کو اللہ تبارک و تعالی سمندر کے اندر پھینک دیں گے، سورج کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے گا، جس کی گرمی کی وجہ سے سمندر کا جو پانی ہے وہ آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ آگ سمندر کے اندر آگ جل جائے گی اور پھر سمندر کو جہنم میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور یہ دونوں ترجمے جو بیان کی ہیں اس کی حدیث سے تائید ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جب سورج قیامت کے دن نور اس کا بے نور ہو جائے گا، اور حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو کیا کر دیں گے؟ سمندر کے اندر پھینک دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور چاند کو سمندر کے اندر پھینک دیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں اضافہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور چاند کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تو دونوں ترجموں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ پہلے سورج کی جو روشنی ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں؟ سورج کو سمندر کے اندر ڈال دیں۔ تو پہلی آیت یہ ہے کہ اذا الشمس کورت، جب سورج کیا ہو جائے گا؟ بے نور ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے گدلے ہو جائیں گے، میلے ہو جائیں گے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ستاروں کی روشنی بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ جس طرح سورج کی روشنی ذاتی ہے، جب اس کی روشنی ختم ہو گئی، اسی طرح ستاروں کی روشنی بھی اپنی ذاتی ہے، اس کی روشنی بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اور اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ڈال دیں گے؟ سمندر کے اندر ڈال دیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ ابتدا میں نے بتلایا تھا کہ جب مخلوق کی تخلیق سے پہلے، جب تک دنیا میں مخلوق نہیں تھی تو یہ زمین ہلتی تھی، ڈگمگاتی تھی، ڈولتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جماؤ کے لیے بڑے بڑے پہاڑ اس زمین کے اندر رکھ دیے تاکہ زمین کیا ہو جائے؟ ایک جگہ جم جائے، ٹھہر جائے۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کو کیا کر دیں گے؟ چلا دیں گے، یعنی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، اور دور دور تک زمین کیا ہو جائے گی؟ بالکل یکساں ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی۔ وہی اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے؟ یہ سب ختم ہو جائیں گے، ریت بن جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی یوں ہی بیکار پھرے گی۔ عرب کے نزدیک اگر کوئی اونٹنی حاملہ ہو اور وہ بچے جننے کے قریب ہو
تو اہل عرب اس کو بہت اہمیت دیتے تھے، ہر وقت اس کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے کہ کب یہ بچہ جانے اور کب ہمیں کیا ملے، دودھ پینے کو ملے۔ تو اس سے یہ بہت محبت کرتے تھے، ہر وقت اسی کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے۔ لیکن جب قیامت کا منظر ہوگا، قیامت آئے گی، تو منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ یہ جس سے یہ محبت کرتے ہیں لوگ، وہ اونٹنیاں جو ہیں، حاملہ اونٹنیاں، یوں ہی بیکار پھریں گی، کوئی ان کی طرف کیا نہیں دے گا، توجہ نہیں دے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی یوں ہی بیکار پھرے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جانور اکٹھے ہو جائیں گے یا اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ عام طور پر جانور اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، مثال کے طور پر شیر اور بکری ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا، شیر بکری کو کھا جائے گا۔ تو عام طور پر جانور اکٹھے نہیں ہوتے، لیکن قیامت کی ہولناکی سے، قیامت کی گھبراہٹ سے سارے جانور کیا ہو جائیں گے، ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ جانور سب ہوش کھو بیٹھیں گے اور ایک جگہ سارے جمع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے۔ اب آپ غور کریں کہ جب جانوروں کا یہ حال ہوگا تو ہم انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب سارے جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا۔ سمندروں کو بھڑکانے کا مطلب ایک تو یہی ہے کہ چاند اور ستاروں کو اور سورج کو اس کے اندر ڈال دیا جائے گا، جس سے کیا ہو جائے گا، سمندر بھڑک جائے گا، ایک تو اس کا مطلب یہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سجرت کے معنی آتے ہیں خلط ملط کر دینا، ملا دینا۔ ابھی جو ہے میٹھا جو دریا ہے وہ الگ بہتا ہے اور کھارا دریا جو ہے وہ الگ بہتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں دریاؤں کو ملا دیں گے اور یہ پھر یہ کیا ہوں گے، تیزی سے بہیں گے، جس کے اندر سمندر کے اندر کیا ہو جائے گا، جب بھر جائے گا تو ابال ہوگا اور سمندر جوش مارے گا، ابل جائے گا۔ اسی کو کہا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ 6 واقعات جب پیش آئیں گے، جب کیا ہے، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ اذا الشمس كورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ واذا النجوم انكدرت، جب ستارے گدرے ہو جائیں گے، میلے ہو جائیں گے۔ واذا الجبال سيرت، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ واذا العشار عطلت، حاملہ اونٹنیاں یوں ہی بیکار پھریں گی۔ واذا الوحوش حشرت، سارے جانور جمع ہو جائیں گے۔ واذا البحار سجرت، اور سمندروں کو کیا کیا جائے گا، بھڑکایا جائے گا۔ اب آگے 6 واقعات وہ بیان کر رہے ہیں جو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد جب حشر کا میدان ہوگا اس وقت وہ واقعات پیش آئیں گے، ان کو بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ جوڑے جوڑے بنانے کا مطلب میں نے بتلایا تھا کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ 3 حصوں میں آئیں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چل کر آئیں گے، اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو چہرے کے بل گھسیٹ کر لائے جائیں گے۔ تو جوڑے جوڑے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ قیامت کے دن سب الگ الگ ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سب الگ الگ ہوں گے، کفار الگ ہوں گے، مسلمان الگ ہوں گے، اور پھر ان کافروں میں بھی اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے لوگ کیا ہوں گے، الگ الگ ہوں گے۔ کچھ کافر ایسے ہوں گے کہ انہوں نے کچھ تو اچھے عمل کیے ہوں گے، وہ کچھ الگ ہوں گے، جائیں گے تو سب جہنم میں، لیکن اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے جنہوں نے کچھ اچھے عمل کیے وہ الگ ہوں گے، جنہوں نے زیادہ ہی برے عمل کیے وہ الگ ہوں گے۔ اسی طرح مسلمانوں کا بھی حال ہوگا، مجاہدین الگ ہوں گے، زاہدین الگ ہوں گے، متقی لوگ الگ ہوں گے، اور ہر اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے لوگ الگ الگ ہوں گے، کافروں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے، لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ جہالت کا دور تھا، اس وقت لوگ کیا کر دیا کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی، کچھ نہیں، بس تکبر تھا کہ اگر ہمارے یہاں بچی پیدا ہوگی، ہمارے گھر کیا آئے گا، داماد بن کر آئے گا اور اس کو کیا ہوگا، لے جائے گا۔ وہ محسوس کرتے تھے شرم، بس اتنی سی بات تھی۔
تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی سے سوال کریں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ سوال تو سب سے ہوگا، لیکن اس سے کیوں سوال کیا جائے گا؟ کیونکہ اس کا کوئی دنیا میں کیا دعویٰ کرنے والا نہیں تھا کہ اسے کیوں قتل کر دیا گیا، کوئی اس کی طرف سے مقدمہ لڑنے والا نہیں تھا۔ قیامت کے دن جو ہے، قیامت کا ایک دن آتا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور سارے مقدمے وہاں پیش کیے جائیں گے۔ ان مقدموں میں یہ سنگین مقدمہ ہوگا، بڑا مقدمہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اس کی طرف سے کوئی مقدمہ لڑنے والا نہیں ہے، اور آخرت میں بھی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سوال کریں گے کہ اے بچی تجھے کس وجہ سے قتل کیا گیا؟ جس نے قتل کیا تھا، جس نے زندہ قبر کے اندر دفنایا تھا، وہ بھی، اس کا باپ بھی موجود ہوگا، اس کے سامنے کیا کریں گے؟ سوال کریں گے، اور آخر میں کیا ہے؟ اس کو سزا دیں گے، اس کے باپ کو سزا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ یہاں اس کے ضمن میں ایک دو مسئلے ہیں جو میں بیان کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ زندہ دفن کر دی گئی لڑکی، وہ تو بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ آج کل کے زمانے میں اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کا حمل 4 مہینے سے زیادہ، 4 مہینے کا یا 4 مہینے سے زیادہ ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے حمل کو گرا دیتی ہے، یعنی حمل کو گرا دیتی ہے، سقاط کر دیتی ہے، تو وہ بھی اسی میں شامل ہوگی۔ زندہ دفن کر دینے میں ہی وہ کیا ہوگی؟ شامل ہوگی۔ اگر کوئی 4 مہینے کی، کوئی عورت 4 مہینے کی حاملہ ہے، اس کے بعد وہ اپنے بچے کو گرا دیتی ہے، 4 مہینے سے زیادہ کی حاملہ ہے، وہ اپنے بچے کو گرا دیتی ہے، تو اس کا گناہ اور اس زندہ دفن کی گئی لڑکی کا گناہ کیا ہے؟ ایک ہوگا۔ تو 4 مہینے کے بعد حمل کو گرانا، یہ بھی کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، 4 مہینے سے پہلے اگر حمل کو گرائیں، گناہ تو یہ بھی ہے، لیکن اگر 4 مہینے کے بعد گرا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر کیا ڈال دی جاتی ہے؟ روح ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح آج کل بہت سی صورتیں اختیار کرتے ہیں، کوئی ایسی صورت اختیار کر لینا جس سے ماں کے اندر یعنی بچہ جننے کی وہ قابلیت کھو دے، ایسی صورت اختیار کر لینا۔ مثال کے طور پر مرد نسبندی کرا لے جس سے اس کی شہوت ختم ہو جائے، یا اسی طرح ماں جو ہے اپنے بچے دانی کو نکال دے، طرح طرح کی صورتیں آتی ہیں۔ تو ایسی صورت اختیار کرنا جس سے وہ کبھی ماں نہ بن سکے، اس کو بھی اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ بھی کیا ہے؟ پوشیدہ طور پر زندہ قبر کے اندر دفنانا ہے۔ یہ بھی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو حمل گرانا، یہ حاصل کلام یہی ہے کہ حمل گرانا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اجازت دی گئی ہے ایسی صورت کی کہ جب کوئی مجبوری ہو تو صرف اتنا کر سکتا ہے کہ نطفہ جو ہے ماں کے رحم میں نہ جائے، اتنا کر سکتا ہے، بس ماں بننے کی صلاحیت اس کے اندر باقی رہے۔ اجازت صرف اتنی ہے کہ نطفہ جو ہے ماں کے رحم کے اندر، عورت کے رحم کے اندر نہ جائے، جس سے وہ کیا ہے؟ ماں نہ بنے، وہ بھی مجبوری کے تحت، جب زیادہ ہی کوئی مجبوری آ جائے اس وقت اجازت ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، ہر ایک کا کچا چٹا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ دنیا میں جو اس نے اعمال کیے، چاہے چھوٹا عمل کیا ہو، بڑا عمل کیا ہو، گناہ کیا ہو، جیسا بھی اعمال کیا ہو، سارے اعمال اس اعمال نامے کے اندر کیا ہوں گے؟ موجود ہوں گے۔ وہ دیکھ کر چونک جائے گا کہ یہ تو میں نے ایسے ہی کر دیا تھا، یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس اعمال نامے کے اندر کیا ہوگی؟ موجود ہوگی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کو کھینچ دیا جائے گا۔ آسمان کی کھال کھینچنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب سورج، آسمان کی زیب و زینت کس سے ہے؟ چاند سے، ستاروں سے اور سورج سے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کو اور سورج کو اور
اس کو ستاروں کو کہاں پھینک دیں گے؟ سمندر کے اندر پھینک دیں گے تو سورج آسمان کی جو زینت ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ نکالا ہے، اور بعض نے نکالا ہے کہ ہمارے اوپر جو آسمان چھت کا کام کر رہا ہے قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمان کو کیا کر دیں گے؟ لپیٹ دیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو مزید بھڑکایا جائے گا۔ جہنم بھڑک رہی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنم کو 1000 سال بھڑکایا گیا تو وہ کیا ہو گئی؟ سرخ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر 1000 سال بھڑکایا گیا تو وہ کیا ہو گئی؟ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال بھڑکایا گیا تو وہ کیا ہو گئی؟ سیاہ ہو گئی۔ اب قیامت کے دن پھر بھڑکایا جائے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ سمجھے حدیث کے اندر کیا ہے؟ 1000 سال تک بھڑکایا تو پہلے کیا ہوئی؟ سرخ ہوئی۔ پھر 1000 سال تک اس جہنم کو بھڑکایا گیا تو سفید ہو گئی، اور پھر بھڑکایا گیا تو سیاہ ہو گئی۔ پھر مزید بھڑکایا جائے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ یہ متقی مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ جب حشر کا میدان لگا ہوگا تو جو جنت میں جائیں گے ان کو جنت حشر کے میدان سے دکھائی دے گی۔ جو پردہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کو ہٹا دیں گے، اور جو جنتی ہیں وہ جنت کو دیکھ کر خوش ہوں گے کہ اب ہم کیا ہوں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ عَلِمَتْ، یہ 6 واقعات کب ہیں؟ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب حشر کے میدان میں ہوں گے، اس وقت کے واقعات تھے۔ علمت نفس ما احضرت، ہر انسان اس وقت جان لے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، کیا اعمال اس نے کیے ہیں۔ ہر انسان کو اس وقت کیا ہو جائے گا؟ معلوم ہو جائے گا۔ جو بھی عمل اس نے کیے ہیں سارے اعمال اس دن اس کو معلوم ہو جائیں گے۔ اب سوچیں، غور کریں کہ ایک تو اتنے سارے یہ واقعات پیش آئیں گے، اور پھر اوپر سے کیا یہ خوف کہ ابھی جو عدالت لگی ہے اس میں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ تو سوچو اس دن کی کیا حالت ہوگی۔ اتنے واقعات پیش آئیں گے، اس کے بعد پھر اوپر سے یہ ڈر کہ انجام کیا ہوگا۔ کوئی پکا پختہ نہیں ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، ڈر ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دن کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن اگر آج انسان قرآن کریم پر عمل کر لے، احادیث پر عمل کر لے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر لے، اسی راستے پر چلے، تو شاید اس دن کی ہولناکیوں سے بچ جائے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قسم کھائی ہیں۔ ایک قسم کھائی ہے 5 ستاروں کی، جو 5 ستارے پہلے آگے بڑھتے ہیں، پھر آگے بڑھ کر پیچھے ہٹتے رہتے ہیں اور اپنی جگہ جا کر کیا ہے؟ چھپ جاتے ہیں۔ اسی کو کہہ رہے ہیں فَلَا أُقْسِمُ، قسم ہے بالخنس، آگے بڑھنے والے کی، الجوار پھر پیچھے ہٹنے والے کی، الکنس اور پھر چھپ جانے والے۔ اس میں لکھا میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں اور جو چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں۔ آگے کو چلتے ہیں، پھر پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں، اور چلتے چلتے کیا ہیں؟ چھپ جاتے ہیں۔ یہ قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ستاروں کی۔ اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن حق ہے، اور جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وحی سنانے کے بعد پھر واپس ہٹتے ہیں اور اپنی جگہ جا کر چھپ جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوں گے، وحی لے کر آئیں گے، کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وحی کے بعد پھر وہ پیچھے ہٹیں گے، اور پیچھے ہٹ کے چلتے چلتے اپنی جگہ کیا ہے؟ پہنچ جائیں گے۔ جس طرح ستارے آگے پیچھے چلتے ہیں، اسی طرح جبرائیل بھی وحی لے کر آتے ہیں، اور وحی سنانے کے بعد واپس کیا ہے؟ اپنی جگہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وحی حق ہے، قرآن کیا ہے؟ حق ہے۔ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ رات اور دن کی قسم کھائی ہے، رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، صبح ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جہالت کے بعد، جہالت کی جو تاریکی ہوتی ہے اس کے بعد ہدایت کی روشنی کیا ہے؟ ضرور آتی ہے۔ جہالت کی تاریکی
ختم ہوتی ہے اور ہدایت کی روشنی ضرور آتی ہے۔ اب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہو گیا تو جہالت کی تاریکی ختم ہو گئی، اب ہدایت کی روشنی آ گئی ہے، اس لیے تم کیا کر لو، قرآن کو لازم پکڑ لو، اس پر عمل کرو۔ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہو جائے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ کیا ہو جائے، نمودار ہو جائے۔ انہ لقول رسول کریم، میں نے بتلایا تھا کہ جو دو واسطے ہیں، ایک جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو واسطوں سے قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے، تو ان کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ معزز رسول کا قول ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچائے۔ اب رسول فرشتوں میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی۔ فرشتوں میں رسول حضرت جبرائیل متعین ہے، اللہ کے پیغام کو کیا ہے، وہ بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور انسانوں میں رسول بہت ہو جائیں، حضرت یعنی رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت نئی کتاب دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، یہ سب کیا ہیں، رسول ہیں۔ تو ان فرشتوں میں رسول کون ہے؟ حضرت جبرائیل۔ تو یہاں حضرت جبرائیل ہی مراد ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ معزز رسول کا قول ہے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ محمد کا گھڑا ہوا ہے، اپنی طرف سے گھڑ کے لائے، کفار کہتے تھے، لیکن یہ اس کی تردید کر دی۔ انہ لقول رسول کریم، یہ معزز رسول کا کیا ہے، قول ہے۔ کریم یعنی وہ معزز، وہ فرشتہ کیا ہے، معزز ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے رتبے والا ہے۔ جو فرشتہ ہے جو وحی لے کر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے رتبے والا ہے۔ مطاع ثم، آسمانوں میں اس فرشتے کی بات مانی جاتی ہے۔ کیسے ثابت ہوا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے اور دروازے پر آواز لگائی تو فرشتوں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ کون ہے، تو حضرت جبرائیل نے کہا ہم ہیں، دروازہ کھولو، تو فوراً کیا انہوں نے، فرشتوں نے بات مان لی۔ تو مطاع ثم، وہاں یعنی آسمانوں میں اس فرشتے کی کیا ہے، بات مانی جاتی ہے۔ امین، یہ امانت دار ہے، فرشتہ جو ہے یہ امین ہے، جو ہم اس کو امانت دیتے ہیں یہ سیدھا لے جا، اس میں کچھ خیانت نہیں کرتا، بلکہ ایسے کہ ایسے لے جا کر کیا کر دیتا ہے، محمد کو دے دیتا ہے۔ 5 صفات بیان کی ہے۔ وہ معزز ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، ذی قوت طاقتور ہے، عند ذی العرش مکین اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے رتبے والا ہے، مطاع ثم امین، اس فرشتے کی بات آسمانوں میں مانی جاتی ہے اور وہ امانت دار ہے۔ یہ 5 صفات بیان کر کر قرآن کی حقانیت کو بتلایا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، کفار کہتے تھے کہ یہ محمد تو کیا ہے، مجنو ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو کہا کرتے تھے کہ یہ تو مجنو ہے اور بس پتہ نہیں کہاں سے اپنا یہ کلام لا کر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ جس محمد کے ساتھ انہوں نے 40 سال گزارے، جب تو انہیں مجنو لگا نہیں، 40 سال تک محمد کے ساتھ رہے اور کوئی جھوٹ بات ان سے ثابت نہیں ہوئی، ان کے تقوی اور طہارت کے مکے کی گلیوں میں شور ہونے لگا تھا کہ محمد اتنا نیک ہے، بھولا بالا ہے، تقوی اور طہارت میں اتنا اول ہے۔ 40 سال تک تو مجنو انہوں نے کہا نہیں کفار مکہ نے، لیکن جب نبوت کا اعلان کر دیا، قرآن کریم لوگوں تک پہنچانے لگے، تو اب کیا کر دیا کفار نے، ان کو مجنو بنا دیا۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی۔ وما صاحبکم، اور تمہارے دوست یعنی محمد بمجنون، مجنو نہیں ہے بلکہ فرزانہ ہے، عقل مند ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، ایک اور الزام لگاتے تھے کفار کہ پتہ نہیں کون انجان آدمی آتا ہے، اسے قرآن دے کر چلا جاتا ہے، تو اسی کو اللہ اسی کی تردید کی ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وہ فرشتہ انجان نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھلے افق میں دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، وہ انجان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو جانتے ہیں، وہ انجان نہیں۔ تو یہ جو الزام لگاتے تھے اس کی تردید کی ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ،
جہالت کے زمانے میں کچھ لوگ کاہن ہوا کرتے تھے، کاہن یعنی شیطانوں سے کچھ بات سنی اور وہ ہے لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے، وہ بیان کر دیتے تھے، اور بیان بھی فری میں نہیں کرتے تھے بلکہ غیب کی بات، یہ کہتے تھے کہ یہ غیب کی باتیں ہیں اور پیسے لے کر بیان کرتے تھے۔ کاہن جو ہوتے تھے اس زمانے میں وہ شیطان سے کچھ باتیں سیکھ لی انہوں نے اور آ کر لوگوں کے سامنے پیسے لے کر وہ بیان کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد ایسے نہیں، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ غیب کی باتیں بتلانے میں کیا نہیں کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے ہیں۔ جو غیب کی باتیں ہیں اسے یہ بعینہ بتلا دیتے ہیں اور بتلانے میں بخل نہیں کرتے، تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے، غیب کی باتیں پوری پوری تم تک پہنچا دیتے ہیں اور کوئی بخل بھی اس میں نہیں کرتے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، کاہن جو ہے وہ شیطان سے قول سیکھتے تھے۔ اللہ نے اس کی تردید کر دی کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ شیطان کا قول نہیں ہے بلکہ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ شیطان کا بھی قول نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے۔ اب آگے بندے سے مخاطب ہے کہ جب ثابت ہو گیا کہ قرآن کسی مجنوں کا کلام نہیں ہے، قرآن حق ہے، اتنے سارے واقعات یہ سب بیان قرآن کی حقانیت کو بتلا دیا، اس کے بعد پھر بندوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے جان لیا کہ یہ حق ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو اب تم حق جاننے کے بعد کس کے پیچھے پڑے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم قرآن کو لازم پکڑ لیتے، جب تمہارے سامنے ساری باتیں واضح ہو گئی تو تم قرآن کو کیا لازم پکڑ لیتے اور اسی پر عمل کرتے، اس کے باوجود بھی تم کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، بلا شبہ یہ قرآن سب کے لیے کیا ہے، نصیحت ہے، مخصوص لوگوں کے لیے وہ آگے آئے گا، لیکن ابتدا میں جو ہے کہ سب کے لیے نصیحت، سارے عالم کے لیے قرآن کیا ہے، نصیحت ہے۔ لمن شاء، یہ عام ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے۔ ویسے تو نصیحت سبھی کے لیے ہے قرآن، لیکن خاص کر دیا، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جو سیدھے راستے پر کیا ہے، چلنا چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور پھر یہ بتلا رہے ہیں کہ بندے کی مشیت کا تابع ہے اللہ کی مشیت کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو تبھی بندہ چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو بندہ بھی نہیں چاہے گا، تو اسی کو کہہ رہے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم چاہو گے نہیں الا یہ کہ خود اللہ تعالیٰ چاہے جو سارے جہانوں کا کیا ہے، پروردگار ہے۔ تو بندے کی مشیت، بندہ اگر چاہے اپنے آپ نہیں جا سکتا، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے جب تک بندہ نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بعد ہی بندہ کچھ کر سکتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ کیا مانگنی چاہیے، خیر مانگنی چاہیے، ایمان مانگنا چاہیے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اور ہم کیا ہے، سیدھا راستے پر چل پڑیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے اور قیامت سے پہلے قیامت کی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا اله الا الله العلي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتولنا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعلنا بیماروں کے لیے دعا کریں بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی بیماروں کو شفاء کل عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا خالق عبدالخالق سنبری صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ان کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بھی مؤمنین مؤمنات اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم
بھائی لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جو قیامت کے منظر کو دیکھنا چاہے، محسوس کرنا چاہے، تو یہ صورت اور اس سے اگلی صورت، یہ 3 صورتیں ایک ساتھ ہیں، ان کو پڑھ لے تو قیامت کے منظر کو محسوس